پچھلی ویڈیو میں نے بتایا تھا کہ جب حضرت عبد المطلب زمزم کا کنواں کھود رہے تھے تو اس وقت حضرت عبد المطلب کی کسی نے مدد نہیں کی تھی سوائے ان کے بڑے بیٹے حارث کے۔ تو اس وقت حضرت عبد المطلب نے یہ نظر مانی تھی کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے 10 بیٹے دیے تو ان میں سے ایک بیٹے کو میں اللہ کے نام پر ذبح کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی یہ خواہش اور یہ آرزو پوری کی، چنانچہ انہوں نے اس نظر کو پورا کرنے کے لیے اپنے تمام بیٹوں کے درمیان قرعہ ڈالا۔ اتفاق سے قرعہ حضرت عبداللہ کے نام کا نکل آیا۔ حضرت عبداللہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ہے۔ تو حضرت عبد المطلب حضرت عبداللہ کو لے کر کے ذبح کرنے کے لیے چل پڑے تھے۔ اتفاق سے حضرت عبداللہ کی بہنیں آ گئی اور انہوں نے اپنے والد یعنی حضرت عبد المطلب کو سمجھایا کہ آپ ایسا کریے کہ حضرت عبداللہ اور 10 اونٹوں کے نام کا قرعہ ڈالیے، اگر اونٹوں کے نام کا قرعہ نکل آتا ہے تو عبداللہ کو چھوڑ دیجئے اور اونٹوں کو ذبح کر دیجئے۔ چنانچہ حضرت عبد المطلب نے ایسا ہی کیا۔ قرعہ حضرت عبداللہ کے نام کا نکل آیا۔ حضرت عبد المطلب 10 اونٹ بڑھاتے رہے، یہاں تک کہ جب 100 اونٹ ہو گئے تب قرعہ اونٹوں کے نام کا نکلا اور حضرت عبد المطلب نے اونٹوں کو ذبح کر دیا۔ تو جب حضرت عبد المطلب حضرت عبداللہ کا فدیہ دے کر کے فارغ ہو گئے تو حضرت عبد المطلب کو حضرت عبداللہ کے نکاح کی فکر دامنگیر ہوئی کہ اب حضرت عبداللہ کا نکاح کرنا چاہیے۔ یہاں سب سے پہلے ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ اس دنیا کے اندر جتنے بھی انبیاء اور رسول آئے ہیں سب کے سب نکاح کے ذریعے پیدا ہوئے ہیں۔ کوئی بھی نبی اور رسول بدکرداری اور زناکاری کے نتیجے میں پیدا نہیں ہوا، یعنی کوئی بھی نبی اور رسول ایسا نہیں آیا ہے کہ اس میں نکاح کے اعتبار سے کوئی خرابی ہو یا حرام نسل سے کوئی نبی نہیں آیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا وَلِدْتُ مِن نِكَاحٍ لَا فَسَاحٍ، کہ میں نکاح کے ذریعے پیدا ہوا ہوں، حرام کاری کے ذریعے پیدا نہیں ہوا ہوں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل کو اتنا محفوظ رکھا ہے، اتنا محفوظ رکھا ہے کہ حضرت آمنہ سے لے کر کے حضرت حوا تک، حضرت آمنہ سے لے کر کے حضرت حوا تک کوئی بھی عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل میں ایسی نہیں گزری ہے جو حرام کاری یا زناکاری کی مرتکب ہوئی ہو یا جس نے بد کرداری کی ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی کی پوری نسل کو اس گناہ سے بچا کر کے رکھا ہے، چاہے زمانہ جتنی جاہلیت میں رہا ہو، چاہے زمانے کے اندر جتنے فسق و فجور رہے ہو، لیکن اللہ کے نبی کی اس نسل میں، جس نسل سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، کوئی بھی عورت زانیہ یا بدکردار نہیں رہی ہے۔ تو جب حضرت عبد المطلب نے حضرت عبداللہ کے نکاح کا ارادہ کیا، حضرت عبداللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم ہیں، تو جب حضرت عبد المطلب نے حضرت عبداللہ کے نکاح کا ارادہ کیا تو قبیلہ بنو زہرہ جو شرافت نسبی میں ممتاز سمجھا جاتا تھا، یعنی نسب کے اعتبار سے بہت زیادہ معزز اور شریف تھا، اس خاندان کے ایک آدمی وہب بن عبد مناف کی بیٹی جن کا نام حضرت آمنہ ہے، اور اس وقت یہ اپنے چچا وہیب بن عبد مناف کی زیر تربیت تھی، ان سے حضرت عبد المطلب نے حضرت عبداللہ کا پیغام نکاح بھیجا۔ اس کے ساتھ ساتھ حضرت عبد المطلب نے خود اپنے نکاح کا پیغام وہیب بن عبد مناف کی بیٹی حالہ سے بھیجا، اور یہ دونوں نکاح ایک ہی مجلس میں ہوئے۔ حالہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ پیدا ہوئے، تو حضرت حمزہ آپ کے چچا بھی ہے اور آپ کے رضاعی بھائی بھی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت عبد المطلب حضرت عبداللہ کو نکاح کے لیے لے کر کے جا رہے تھے تو راستے میں ایک عورت کے پاس سے گزر ہوا جس کا نام فاطمہ بنت مرہ ہے۔ یہ توریت اور انجیل کو جاننے والی تھی۔ اس نے جب حضرت عبداللہ کو دیکھا تو حضرت عبداللہ کی پیشانی میں نور نبوت کو دیکھا۔ نور نبوت کو دیکھ کر اس نے حضرت عبداللہ کو اپنے پاس بلایا اور زنا کی دعوت دی، اور یہ کہا کہ اگر تم میرے ساتھ یہ کام کرو گے تو میں تمہیں 100 اونٹ نذر کروں گی۔ اس وقت حضرت عبداللہ نے 2 شعر پڑھے جن کا مطلب یہ ہے کہ میں اس حرام کاری کا ارتکاب ہرگز نہیں کر سکتا، میں ایک شریف آدمی ہوں، اور شریف آدمی اپنے دین کی، اپنی عزت کی اور اپنے آبرو کی حفاظت کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ جب قبیلہ بنو زہرہ پہنچے، وہاں حضرت آمنہ سے نکاح ہوا۔ نکاح کے بعد جب واپس آ رہے تھے تو واپسی میں پھر اسی عورت کے پاس سے گزر ہوا۔ اس نے جب اب حضرت عبداللہ کو دیکھا تو حضرت عبداللہ سے پوچھا کہ عبداللہ تم یہاں سے جانے کے بعد کہاں رہے؟ تو عبداللہ نے کہا کہ میں قبیلہ بنو زہرہ گیا تھا، وہاں وہب کی بیٹی آمنہ سے میرا نکاح ہوا اور میں 3 دن وہیں رہا۔
تو اس وقت اس عورت نے یہ جملہ کہا کہ اللہ کی قسم عبداللہ میں کوئی زانیہ نہیں ہوں، میں کوئی بدکردار نہیں ہوں، میں نے تمہاری پیشانی میں نور نبوت کو دیکھا تھا اور میں نے چاہا کہ یہ نور نبوت میرے اندر منتقل ہو جائے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کے مقدر میں مقدر کر دیا اور یہ خوش نصیبی حضرت آمنہ کے مقدر میں آئی۔ نکاح کے بعد حضرت عبداللہ بغرض تجارت قافلے کے ساتھ ملک شام روانہ ہوئے۔ راستے میں حضرت عبداللہ کی طبیعت خراب ہو گئی تو حضرت عبداللہ راستے میں مدینہ منورہ میں جو آپ کا ننھیال تھا قبیلہ بنو نجار میں رک گئے اور قافلہ مکہ مکرمہ آ گیا۔ جب قافلہ مکہ مکرمہ آیا اور حضرت عبداللہ نہیں آئے تو حضرت عبد المطلب نے قافلے والوں سے حضرت عبداللہ کے بارے میں پوچھا کہ عبداللہ کہاں ہے؟ قافلے والوں نے جواب دیا کہ عبداللہ بیمار ہو گئے تھے، وہ اپنے ننھیال مدینہ منورہ میں رک گئے ہیں۔ حضرت عبد المطلب کو حضرت عبداللہ سے بہت زیادہ محبت تھی، فوراً اپنے بڑے بیٹے حارث کو بھیجا کہ جاؤ عبداللہ کو لے کر کے آؤ۔ حارث جب مدینہ منورہ پہنچے تو اتنے میں حضرت عبداللہ کا انتقال ہو چکا تھا۔ 1 مہینہ حضرت عبداللہ بیمار رہے، 1 مہینہ بیمار رہنے کے بعد ان کا وہاں مدینہ منورہ میں انتقال ہوا اور وہیں ان کی تدفین ہوئی۔ جس وقت حضرت عبداللہ کا انتقال ہوا روایت مختلف ہے، لیکن صحیح اور معتبر روایت جو ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عبداللہ کی اس وقت عمر 18 سال تھی۔ حضرت عبداللہ نے 5 اونٹ، چند بکریاں اور ایک باندی جن کا نام برکت اور کنیت ام ایمن تھی، یہ چیزیں ترکے میں چھوڑی۔